شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق موقوف روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہ دنیا ادھر سے کوچ کر کے منہ پھیرے ہوئے چلی جا رہی ہے اور آخرت ادھر سے کوچ کر کے ہماری طرف منہ کیے آ رہی ہے۔ یعنی دنیا کا ہماری طرف سے منہ پھیر کر اپنی فنا کی طرف بڑھنا اور آخرت کا اپنی بقا کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے، اور ان دونوں دنیا و آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ پس تم نیک عمل اختیار کر کے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے بیٹے بنو، اور آخرت سے بے پرواہ اور دنیا کی طرف راغب متوجہ ہو کر دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہو۔ یاد رکھو، آج دن عمل کرنے کا ہے، حساب کا دن نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا دار العمل ہے، دار الحساب نہیں۔ یہاں بس زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیے جاؤ، اور کل قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کرنے کا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں جن دو چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، ان میں سے ایک تو خواہش نفس ہے، دوسرا تاخیر عمل اور نیکیوں سے غفلت کے ذریعے درازی عمر کی آرزو ہے۔ پس نفس کی خواہش جو حق کی مخالف اور باطل کے موافق ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے، اور جہاں تک درازی عمر کی آرزو کا تعلق ہے تو وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ دنیا کوچ کر کے چلی جانے والی ہے اور آخرت کوچ کر کے آنے والی ہے۔ یعنی یہ دنیا لمحہ با لمحہ گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت لمحہ با لمحہ تمہاری طرف چلی آ رہی ہے۔ نیز ان دونوں یعنی دنیا و آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کے تابع و محکوم اور اس کی دوستی چاہت رکھنے والے ہیں، گویا وہ دنیا کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگ وہی ہیں جو آخرت کے تابع و محکوم اور اس کے دوست و طلبگار ہیں، گویا وہ آخرت کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا ضرور کرو، یعنی ایسے کام کرو اور ایسے راستے پر چلو کہ دنیا کا دو تم پر نہ چل سکے اور تم اس کی اتباع و فرما برداری اور اس کی محبت و چاہت کے تیرے سے نکل کر آخرت کے تابع محکوم اور اس کے طلبگار بن جاؤ، کیونکہ تم آج دنیا میں ہو جو دار العمل عمل کرنے کی جگہ ہے، جہاں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا۔ پس اس موقع کو غنیمت جانو اور اجل آنے سے پہلے عمل کر لو، جب کہ تم کل آخرت کے گھر میں جاؤ گے تو وہاں عمل کرنے کی کوئی موقع نہیں ملے گا، بلکہ وہاں صرف محاسبہ ہوگا۔ تشریح: دنیا کوچ کر کے چلی جانے والی ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے تمام سر و سامان کے ساتھ اس طرح فنا کی طرف جا رہی ہے کہ اس میں رہنے والوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، جس طرح کشتی کے اندر بیٹھا ہوا شخص کشتی کو چلتے ہوئے محسوس نہیں کرتا۔ حدیث کا یہ جملہ اور ما بعد کا جملہ دراصل دنیا کے نہایت جلد گزرنے اور فنا ہو جانے کے مفہوم کو واضح کرتا ہے، کیونکہ اگر آخرت اپنی جگہ قائم ہوتی اور صرف دنیا اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اس کی طرف چلتی تو بھی یہ پوری گزر ہی جاتی اور اپنی عمر تمام کر لیتی، اگرچہ اس کے سفر کو کچھ وقفہ اور مل جاتا۔ مگر جب صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے تو آخرت چلی آ رہی ہے اور ادھر سے دنیا اس کی طرف کو چلی جا رہی ہے، تو گویا وہ نقطہ کہ جہاں دنیا کا اختتام اور آخرت کی ابتدا ہونے والی ہے، درمیان راہ میں ہی واقع ہو جائے گا اور مسافت بہت جلد ختم ہو جائے گی، جہاں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اعتبار سے اور فاسق و فاجر کے نسبت سے فرمائی گئی ہے، ورنہ تو ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔